السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ دوستوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اپنے چینل میں جو آپ لوگوں کو ٹیکسی ڈرمی بنانے کا پورا طریقہ بتاؤں گا، صحیح ہے؟ اچھا، اس میں نا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ ٹیمپریری میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلے تو یہ ہوتی ہے تار، وائر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں اسٹیل کی بھی ہوتی ہے، یہ باریک جو پرندے ہوتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ آپ کو رول میں بھی مل جاتی ہے، لیکن میں صرف آپ کو بتانے کے لیے نا صرف اس کا وہ بنڈل ویسے آپ کو چیک کرا رہا ہوں۔ یہ جو چھوٹے پرندے وغیرہ ہوتے ہیں اس کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں لچک والی ہوتی ہے، یہ لچک دار ہوتی ہے، سخت نہیں لینی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب ہم ان برڈ کے پر وغیرہ یا اس کی لیگز وغیرہ کو موومنٹ دیتے ہیں نا، تو لچک والی تار ہو نا تو اس کے ساتھ وہ آسانی کے ساتھ موومنٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو بڑے پرندے ہوتے ہیں جیسے کوا ہو گیا، یا کوئی چیل ہوگی، کوئی ایگل ہو گیا، کوئی ریبٹ وغیرہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے یہ تھوڑی سی موٹی تار یوز ہوتی ہے نا۔ یہ بھی دیکھیں لچک والی، یہ ہاتھ کے ساتھ ہی بینڈ ہو جاتی ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایسے اس میں جو سخت ہوتی ہے وہ آپ نے نہیں لینی، جو ایسے لچک والی جو ہاتھ کے ساتھ بھی بینڈ ہو جائے، تاکہ آپ اس کے پار وغیرہ میں یا ٹانگوں میں ڈال کے موو کرتے ہیں نا، وہ بالکل ایزیلی موو ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آتے ہیں یہ سرجیکل بلیڈ آ جاتا ہے، اس میں بڑا بھی ہے چھوٹا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن زیادہ یہ بڑا ہی استعمال ہوتا ہے۔ پھر یہ کٹر آ جاتا ہے، پھر اس میں آپ ٹیپ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ نلکی ہے، یہ آپ سوتی بھی لے سکتے ہیں اسٹیچ وغیرہ لگانے کے لیے یا اس کو باندھنے کے لیے۔ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا پھر ان کا آپ نے یوز کیسے کرنا ہے۔ پھر بورک ایسڈ نام کا پاؤڈر استعمال ہوتا ہے، یہ آپ کو آسانی سے جو ہے نا مل جائے گا، یہ جو میڈیکل اسٹور وغیرہ ہوتے ہیں نا آپ کے قریبی پاس ہی، بورک ایسڈ پاؤڈر کے نام پہ، ٹھیک ہے؟ پھر سیزر، اس کے بعد کٹر ہے، یہ نوک والا پلاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا استعمال بھی آگے آپ کو بتاؤں گا۔ پھر یہ ہینڈ گلوز ہیں، یہ آپ نے لے لینے ہیں، ایلفی ہے۔ اچھا، یہ میں نے نا آنکھوں میں ڈالنے کے لیے بٹن لیے ہیں، یہ دیکھیں، یہ آپ کو قریب سے دکھا دیتا ہوں، یہ بٹن ہے، یہ جو ہم قمیض کے ساتھ لگاتے ہیں نا، یہ آنکھوں میں ڈالنے کے لیے۔ اور اس میں یہ بٹن ہے، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ بالکل آنکھوں کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ اگر بڑا پرندہ ہے تو جیسے مرغی وغیرہ اس میں ایسے ہی آپ ڈال سکتے ہیں، اگر چھوٹا ہے تو یہ آپ بیچ میں سے نکال کے بھی ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر اس کے بعد یہ نیڈل ہے، سوئی، جس سے ہم یہ کپڑے وغیرہ سلائی کرتے ہیں یا بٹن لگاتے ہیں نا، یہ والے، یہ اس میں دھاگا ڈال کے نا آگے جب اس کو اسٹچ کرنا ہوتا ہے پرندے کو اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ پھر یہ آ جاتی ہے آپ کی آری بلیڈ، یہ اس کا ڈھانچہ وغیرہ بنانے کے لیے بڑا پلاس ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ اس میں جو کاٹن ہوتا ہے روئی، ٹھیک ہے، وہ بھی استعمال آپ کا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہوگی یہ چیزیں۔ اب میرے پاس ریبٹ ہے، میں اس کو جو ہے نا ساتھ ساتھ بنانا آپ کو بتاتا ہوں کیسے بنے گا، تو اس کو ساتھ ساتھ آپ فالو کریں، ٹھیک ہے؟ اب جتنا ہو سکے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اگر آپ نے یہ پراپر سیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ اور ویڈیو پوری دیکھیں، کیونکہ جو بھی سکھاتے ہیں نا، یا آپ جتنے بھی دیکھیں گے نا پرندوں کا نود بنانا یا اس کا وہ ٹیکسی ڈرمی کرنا، وہ آپ کو پورا کمپلیٹ نہیں بتاتے۔ میں ایک ایک چیز آپ کو نا بتا رہا ہوں، یہ بھی بتا رہا ہوں یہ آپ کو پاؤڈر کہاں سے ملے گا، کیسے ملے گا، اس کا نام کیا ہے، بالکل پاس سے دکھا رہا ہوں، بورک ایسڈ نام ہے اس کا، آپ اس کی تصویر لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اس طرح کا پاؤڈر ہوتا ہے، کسی میں ایسے ہوتا ہے، کسی میں تھوڑا دانے دار، لیکن کوشش کیے اگر آپ کو ملے نا بالکل پسا ہوا جو باریک پاؤڈر ہوتا ہے نا، وہ آپ نے لینا ہے۔ یہ دیکھیں بالکل پیسا جیسے نمک ہوتا ہے، دانے دار یا بڑے وہ نہیں آپ نے لینا، یہ پھر اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ تو ایسے ایک ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا، تو انشاءاللہ آپ جلدی سیکھ کے تو اپنا کوئی بھی پرندہ یا جانور بنا کے گھر میں ڈیکوریشن کے استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کو سیل بھی کر سکتے ہیں، کسی کا پرندہ آپ اس کو بنا کے آپ اس میں سے اپنے بچوں کے لیے 4 پیسے بھی کما سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا فن بھی ہے اور اس کا ایک اپنا مزہ ہے، ٹھیک ہے؟ میں اب جیسے جیسے کروں گا آپ کو انشاءاللہ ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا۔ اچھا، اس میں سب سے جو اہم چیز ہے نا، بلکہ سب بھی اہم ہوتی ہیں، وہ میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں کہ جب ہم اس کا ڈھانچہ نکالتے ہیں پرندے کا، اس میں جو استعمال کرتے ہیں نا وہ یہ ہے،
یہ جو موٹر سائیکل کی سیٹ ہوتی ہے نا، بیک سیٹ، یہ اس کا کور ہے سیٹ کا۔ اس کو سب سے پہلے ہم نے یہ سرجیکل بلیڈ کے ساتھ اس میں سکن نکالنا ہے۔ ہم نے اس کے بالکل یہ درمیان میں سے کٹ لگانا، ٹھیک ہے، یہ یہاں سے نہیں کہ یہاں تک ایسے۔ ایسے اب اس کے ہمیں اس طریقے سے اسکرین اتارنی ہے کہ اس کو کٹ نہ لگے۔ یہ جیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، آپ نے ویسے ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی اسکرین ایسے اتارنی ہے کہ یہ دیکھیں، آپ نے اس کی اسکن ایسے اتارنی ہے، صحیح ہے، تاکہ اس کا جو ہے نا کٹ بھی نہ لگے اور اس کے ساتھ گوشت بھی نہ ہو۔ اگر گوشت تھوڑا بہت آ جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، اس کو بعد میں آپ اس کی صفائی کر سکتے ہیں، لیکن اسکن کو آپ نے بچانا ہے کہ اسکن کو کٹ نہ لگے۔
ایک کٹر کا ساتھ ہینگر بھی ملتا ہے، اس کے ساتھ آپ لگا کے اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن مجھے ایسے آسان لگتا ہے، آپ کو جیسے ایزی لگے ویسے اس کے ساتھ کام کرنا چاہیے. مجھے ایسے ایزی لگ رہا ہے، میں ایسے ہی اس کے ساتھ. اب جیسے جیسے میں ساتھ بناتا رہوں گا نا، آپ کو دکھاتا رہوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ ساتھ ساتھ دیکھیں، اور اگر کسی چیز کی یا بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ جو ہے نا مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. یہ جو بڑے جانور پرندے ہوتے ہیں نا، یہ بنانا تھوڑا آسان ہوتا ہے، یہ مشکل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ جو چھوٹے ہوتے ہیں نا وہ بہت مشکل ہوتے ہیں. یہ تو اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ یہ جو اس کے پاؤں ہوتا ہے نا، اس کو بڑی طریقے سے اس کی تار یہاں سے اتارنی ہوتی ہے، لیکن اس کو اتارنا یہاں تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک یہ جو ہڈی ہوتی ہے نا پیر کی، یہاں تک. یہ دیکھیں پھر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں تک تو آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ پھر اس سے آگے میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا رہوں گا. اب یہ پیر کے یہاں تک آپ نے اس کی اسکرین اتارنی ہے. یہ تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں خرگوش بنانے کا طریقہ، ٹھیک ہے؟ جو ریبٹ ہے. اس کے بعد جیسے جیسے میں کوئی بھی پرندہ بناؤں گا نا، اس کا میں جیسے جیسے اس کو میں اسٹف کروں گا، ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا وہ کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے بس فالو کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کی گھنٹی کے بٹن کو آپ نے دبا دینا ہے تاکہ میری کوئی بھی ویڈیو اسٹیپ بائی اسٹیپ آتی ہے اور سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا، آپ اس سے جو ہے نا فائدہ حاصل کر سکیں. کوئی بھی چیز اگر نہ سمجھ آئے آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں مجھ سے. اب اس سے آگے میں جیسے جیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ کروں گا ساتھ آپ کو دکھاتا اور بتاتا رہوں گا. سوری میں بتانا بھول گیا تھا، ابھی بتا رہا ہوں. یہ جو اس کا جوڑ ہوتا ہے نا ٹانگ کا، آپ نے یہاں سے اس کو کٹر سے لادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں آپ نے کرنا یہاں تک آپ نے اسکن اتاری ہے نا پیر کے اینڈ تک، یا جہاں پہ پیر آتا ہے، یہاں سے صرف آپ نے یہاں سے گوشت صاف کرنا ہے. یہ ہڈی جو ہے نا یہ آپ نے صاف رکھنی ہے. یہ دیکھیں، یہ تاکہ موو کرے، تاکہ آپ اس کی تار یہاں سے جب ڈالیں گے نا تو پھر آپ اس کو اپنی مرضی کے ساتھ اس کو موو دے سکتے ہیں. اگر آپ یہاں سے اس کو کاٹ دیں گے پھر وہ آپ ویسے اس کا موومنٹ نہیں دے سکتے، جیسے وہ ریئلٹی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. آپ نے جیسے پرندہ ہوتا ہے نا، اس کا بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا کیسے جوڑ سے کیسے کاٹنا ہے. ایسے اس کا یہاں سے آپ نے کاٹنا ہے، یہاں جوڑ سے آپ کاٹ کے پھر آپ اس کو جیسے آپ جیسے جیسے میں آگے ساتھ ساتھ اس کا بناتا جاؤں گا نا، ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتا اور بتاتا رہوں گا، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے اب بالکل یہ اس کی جو فیس کی یہ جگہ ہوتی ہے نا، جہاں تک اس کی آگے، ٹھیک ہے؟ یہ آگے کان جو ہوتے ہیں بالکل ساتھ سے نا آپ اس کی کاٹیں گے تاکہ الگ نہ ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے یہ ہوگا کہ پھر آپ کو بنانے میں آسانی ہوگی. اور اس کے بعد یہ جو آپ نے اس کا فیس ہوتا ہے نا یہاں تک، اس سے زیادہ نیچے آپ نے اس کو نہیں اتارنا. اب یہ جو اس کی کھوپڑی ہے یہاں سے آپ نے گردن سے لگ کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ پھر اس کی ساری آپ نے فنشنگ کرنی ہے. یہ جتنا بھی گوشت ہوتا ہے اس کی، اگر یہ اسکن کے ساتھ نا کھال کے ساتھ اگر تھوڑا تھوڑا گوشت آ بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد میں جب آپ واش کرتے ہیں نا پھر آپ اس کو جو ہے نا ساتھ اتار سکتے ہیں. بس کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ اس کو کٹ نہ لگے. باقی اس کے آگے جیسے میں کرتا جاؤں گا پھر آپ کو بتاؤں گا اس کو واش کرنا بھی. اس کو آپ کسی بھی اچھے شیمپو کے ساتھ واش کر سکتے ہیں. اس کی اسکن کو نا واش کر کے سکھا کے پھر بورک ایسڈ پاؤڈر لگا کے بنانا ہے آپ نے کیسے ہوا ہے آپ کو ساتھ ساتھ آگے بتاتا ہوں.
یہ دیکھیں یہاں تک میں نے یہ سارا اس کا سر صاف کر دیا، ٹھیک ہے، جتنا ہو سکے نا گوشت اس کا میں نے اتار دیا ہے، آنکھیں نکال دی ہیں، اندر سے دماغ وغیرہ اس کا نکال دیا میں نے، اس میں مغز ہوتا ہے نا یہ، اس کو نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے نا، میں جو کرتا ہوں یہ کاٹن لیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ کاٹن لے کے اس کے اندر ایسے یہ ہم ڈالیں گے نا، یہ اس طرح اس کا سارا دماغ نا مغز اندر سے صاف ہو کے سارا یہ ایسے باہر آ جائے گا، دیکھیں یہ بالکل یہ سارا ایسے باہر آ جائے گا، یہ پھر اندر سے بالکل واش ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ایسے کرنا ہے، اس کو آپ نے اس کے بعد پاؤڈر وغیرہ لگانا ہے، پھر آپ نے واش کرنا ہے، پھر کچھ کر کے پاؤڈر لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کی ٹانگیں دیکھنا، یہ جو ہڈی ہوتی ہے یہ آپ بلیڈ سے ایسے اس کو نا آپ نے ایسے صاف کرنا ہے، یہ اب آپ نے ٹانگ کا یا ہڈی کا جو ہوتا ہے نا وہ ایسے بلیڈ کے ساتھ یہ سارا صاف کرنا ہے، ایسے یہ سارا بلیڈ کے ساتھ نا یہ ایسے آپ کریں گے نا یہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ یہ ہونے کے بعد یہ جو ہڈی ہوتی ہے نا یہ اس کو آپ یہاں سے کٹر سے کاٹ دیں گے، ٹھیک ہے، یہ ہم سارے یہ اتار دیں گے، اس کو ہڈی کو الگ نہیں کرنا آپ نے۔ جب اس کا گوشت آپ نے سارے یہ صاف کر دیا نا، کرنے کے بعد یہ جو ہڈی ہوتی ہے اس کو آپ نے یہ کٹر کے ساتھ یہاں سے اس کو ایسے الگ کر دیں گے، ٹھیک ہے، کاٹ دیں گے ایسے، اس چیز کو آپ نے صاف کر لیں گے۔ باقی آپ نے فنشنگ کر لینی ہے، یہ آپ کو دکھانے کے لیے آگے آپ کو یہ پتہ چل رہی یہ چیز ہوتی ہے، یہ صاف ہو جائے۔ اور دیکھیں دیکھنے میں یہ مشکل لگتا ہے یار، یہ بہت مشکل ہے، اس طرح ظاہری بات ہے مشکل تو ہوتا ہے، لیکن ہم جب کریں گے تو ہمیں کچھ آئے گا نا۔ آپ ایک جانور یا پرندہ بنائیں گے وہ آپ سے تھوڑا خراب ہوگا، پھر دوسرا بنائیں گے صحیح بنے گا، تیسرا اور صحیح بنے گا۔ تو اسی بات میں ہمارے خان صاحب جو ہے نا، عمران خان صاحب، وہ کیا کہتے ہیں کہ کوشش انسان کو کرنی چاہیے، جب وہ کوشش کرے گا اس کو کامیابی اللہ تعالیٰ دے گا، اس لیے ہمیں جو ہے نا یہ کوشش کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ سوچو کہ میرے بھی کافی جب شروع کیا تھا میں کام بنا رہا تھا تو میں کافی پرندے بناتا تھا، پھر میں کہتا تھا چھوڑو یار نہیں بنتا، چھوڑو تو پھر بس پھینک دیتا ہوں، اس کو نہیں بنتا، نہیں ہوتا مجھ سے۔ لیکن پھر جب عمران خان صاحب کی یہ بات مجھے یاد آتی تھی نا کہ کوشش کرنی چاہیے، انسان کوشش کرے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی مدد کرتے ہیں غائب سے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ پھر میں کہتا ہوں یار کوشش کرتے ہیں بناتے ہیں، جو الحمدللہ میں نے بہت اچھے پرندے بھی بنا لیے، جو کہ میں آپ کو نا آگے ساتھ ساتھ دکھاؤں گا، جو میں نے بنائے پڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسی کوشش انسان کو کرنی چاہیے، کوشش کریں گے تو اس میں کامیابی اللہ تعالیٰ دیں گے۔ ہم جب دل چھوڑ دیتے یہ نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا، لیکن وہ ہوتا ہے۔ اب یہ کچھ لوگ اپنے شوق کے لیے بھی بنا سکتے ہیں، کچھ اپنے کام کے لیے بھی۔ اب یوٹیوب نے پہ آپ نے جتنے بھی دیکھے ہوگے نا، ہمارے پاکستانی بھائی بھی ہیں، وہ اس طرح جو ہے نا سٹف کرتے ہیں، لیکن بتاتے نہیں ہیں کہ ہم نے کیسے کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیا کیا نا طریقہ کار ہے سکھاتے سے، جیسے یہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں۔ میری کوشش ہے کہ ایک ہی چیز آپ کو صحیح طریقے سے سکھاؤں، تاکہ اس سے جو ہے نا آپ اپنے شوق کے لیے بھی بنا سکتے ہیں۔ پھر ہمارے کئی یہاں پہ پاکستان میں بھی ایسے بزنس مین ہیں، جیسے تاجی کھوکر ہو گیا، ظفر اسپاری ہو گیا، ٹھیک ہے، کچھ مہمان ہے، کوئی کراچی کے، کوئی اسلام آباد کے، کوئی کدھر کے بزنس مین، انہوں نے کافی پرندے نایاب کافی جانور رکھے ہوتے ہیں، وہ جب ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے نا وہ اسٹاف کراتے ہیں۔ تو آپ کو یہ کام آتا ہوگا، آپ کے قریبی جتنے بھی ہوں گے تو وہ ان کی کوشش ہوگی چلے آپ پاس ہیں تو آپ کو یہ کام دیں، آپ وہ کریں گے، ٹھیک ہے، آپ ان کو بنا کے دیں گے، اسٹاف کریں گے، تو آپ کو جو ہے نا وہ اس میں سے جو پیسے آئیں گے وہ آپ کی مزدوری ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، اس محنت سے آپ کا نام بھی بنے گا اور آپ کا جو ہے نا چولہا روزہ بھی چلے گا۔ اس لیے یہ جو ہے نا یہ چیز آپ سیکھیں، اور یوٹیوب پہ اس لیے بتاتے نہیں ہیں نا، صحیح سکھاتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ اس لالچ میں ہوتے ہیں نا، اگر وہ آپ کو سکھا دیں گے، بتا دیں گے، تو پھر ان کو کون کام دے گا، ان کو کون کام دے گا، وہ کیسے، یہ بات نہیں ہوتی، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں، بنائیں، سیکھیں، تو آپ اس سے جو ہے نا اپنا 4 پیسے کمائیں، اپنے بچوں کی روزی کمائیں۔ اور میں تھوڑا شارٹ بتا رہا ہوں آپ کو، اس لیے کہ تاکہ یہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو،
آپ جتنی جلدی ہو سکے شارٹ ویڈیو سے نا آپ کافی سیکھ سکیں. اور یہ ہم نے دوسرے جو ہے نا اس کا لیگ وہ بھی صاف کر لی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے گوشت کاٹ دیا. اب اس کی یہ جو ہڈی ہوتی ہے نا، یہ جو یہ دیکھیے، اس کو ہم نے یہاں سے کاٹ دینا کٹر کے ساتھ. یہ اس کو ہم نے یہاں سے کاٹ دیا. ٹھیک ہے، باقی اس کو ہم صاف کر دیتے ہیں. تو باقی اس کے بعد یہ رہ گیا، یہ صاف کر کے اس کے بعد جب واش کریں گے اس کو آپ نے کسی بھی اچھی شیمپو سے یا سرف کے ساتھ واش کر لینا. ٹھیک ہے، کر کے ڈرائی مشین. اور یہ بنانے کے بعد ویڈیو میں کہتا ہوں زیادہ لمبی نہ ہو، جتنی چھوٹی ہو تاکہ آپ جلدی سے لمبی ویڈیو ہو جائے نا، پھر وہ بندہ دیکھ کے بھی جو ہے نا اس کا وہ دل نہیں کرتا پھر آگے وہ دیکھنے کو. جتنی شارٹ ہو تاکہ آپ بھی شارٹ جلدی سیکھ سکیں. اور اب اس کو بنانے کے کرنے کے بعد نا، اس کے بعد ہم اس کو واش کریں گے شیمپو کے ساتھ یا کسی اچھے صاف کے ساتھ. واش کر کے ڈرائی مشین سے خشک کر کے پھر میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. ٹھیک ہے جی دوستوں، میں نے اس کو نا کیمیکل پاؤڈر لگا کے، بورک ایسڈ پاؤڈر آپ کو میں نے فرسٹ ٹائم بتایا تھا. ٹھیک ہے، وہ میں نے لگا کے اس کو میں نے رکھ دیا. ابھی یہ پاؤڈر لگانے کے بعد، کیونکہ اس کے بعد اب یہ خراب نہیں ہوتا نا، نہ سمجھ آتی ہے. یہ میں نے لگا دیا ہے. لگانے کے بعد اس کو واش کرنا ہے. واش کر کے اس کے بعد پھر ہم آپ سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے کیا کرنا ہے تو میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا ہوں.
بدلنا چاہیے ڈالنا ہر چیز کا نام دس ہے ایک ایک چیز